وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین و سامعین کرام، آج 26واں رمضان، 26ویں تراویح، کل 26 سے آج اس کی تراویح ہو گئی۔ آج ہم نے ماشاءاللہ سورہ قیامہ سے شروع کیا اور سورہ قیامہ میں 2 رکعتیں ہم نے پڑھی، پھر سورہ دہر میں 31 آیتوں میں ماشاءاللہ بہت اچھے جنتیوں کا بڑا پیارا ذکر اس میں 2 رکعتیں، پھر سورہ مرسلات 55 آیتوں میں صرف 50 آیتوں میں 2 آیتیں، پھر عما یتساءلون سورہ نبا میں بھی ہم نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکوع تھے، پھر سورہ نازعات اس میں بھی ہم نے 2 رکعتیں، اور اس کے بعد عبسہ سے چونکہ ایک رکوع شروع ہوا، عبسہ اور تکویر میں ہم نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر چونکہ سورہ انفطار میں 19 آیتیں تھی، اس سورہ آگے مطففین میں 36، تو حافظ صاحب نے دونوں کو ملا کر ایک کا رکوع پڑھ لیا، یعنی 55 آیتوں کا، اور اس کے بعد پھر سورہ انشقاق کی 1 رکعت، 2 رکعت اس بھی ہو، اس کے بعد پھر سورہ بروج میں 22 آیتیں، اس کے بعد سورہ طارق میں 17 آیتیں، اس میں 2 رکعتیں ہم نے اس میں پڑھی، پھر چونکہ سورہ اعلیٰ میں 19 آیتیں تھی اور سورہ غاشیہ میں 26 تھی، تو یہ چھوٹی تھی سورت، وہ بڑی تھی، دونوں کو ملا لیا، دونوں کو 26 اور اس کو ملا کے 45 آیتیں کر دی، اور آگے جو پھر سورہ فجر تھی اس میں آیتیں زیادہ تھی، 30 تھی، پھر اس کو اللہ کی 75 آیتیں دونوں میں پڑھی، اور پھر آخری 2 18 19 اور 20 میں سورہ بلد، اور جو 90 نمبر سورت تھی اس میں 20 آیتیں، 1 رکوع، اور سورہ شمس اس میں 15، یہ ٹوٹل ہماری آج 17 سورتیں اور 22 رکوع اور 20 رکعتیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ کل کے ہمارا جو سبق چل رہا ہے اس میں ہم نے اینڈ میں یہ پڑھا تھا کہ کلا ہرگز ایسے نہیں ہے، بل تحبون العاجلہ، کہ تم عاجلہ کو پسند کرتے ہو۔ اس پر میں نے کچھ گفتگو کی کہ عاجلہ، پھر سورہ بنی اسرائیل اس کی 18ویں آیت، اس میں بھی اثرات دنیا کے متعلق چند بات، لیکن اس کے ساتھ آج پھر جو ہے کچھ باتیں ہماری جو ہے وہ عاجلہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیٹنگ اس کا ذکر آیا کہ تم جو ہے نا عاجلہ کو پسند کرتے ہو، تم یحبون، یہاں جب سورہ دہر میں آئے ان ہؤلاء یحبون العاجلہ، یہ لوگ عاجلہ دنیا سے محبت کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اس کے بعد چھوڑتے ہیں ایک بھاری دن، یعنی دنیا کی محبت۔ پھر جب ہم سورہ نازعات میں آئے، تقریباً 36 آیت پر یہاں پہنچے، تو یہاں پھر ان دنیا داروں کی کچھ سورہ نازعات، ہاں، کہ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پھر کہ دنیا کو ترجیح دینے والے، دنیا کے لیے توجہ اور دنیا کے لیے زیادہ ٹائم دینے، زندگی کا مقصد وہ بنانے والے، تو یہاں رفر فرماتا سو جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو ان کا ٹھکانہ کیا؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یہ جہنمی انسان ہے۔ انسان کو قرآن پاک پڑھ کے اس پر ذرا سوچنا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور رہا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور سے کہ مجھے مرتبہ حاضر کیا جائے گا، تو اس نے اس دن کو یاد کیا اور خواہشات نفس کو پیچھے ڈالا، اللہ کی بندگی کے لیے کمر بستہ ہوا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بولے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر ہم وہاں پہ جب گئے سورہ اعلیٰ جس میں 19 آیت ہمیں پڑھی، اس کے 16ویں آیت پر گئے تو وہاں بھی یہ تھا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہے۔ پھر اس میں ایک یہ سورہ فجر میں جو ہے دنیا پرستوں کا ایک وہ بتایا
فرعون کا، اور پھر کہا کہ انسان کافر انسان فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، جب اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیتے دنیا کی مالوں کہتے فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِي، رب نے مجھے عزت دی، یعنی دنیا کے جاہ و جلال اور بنگلے وغیرہ کہتے رب نے مجھے عزت دی. یہ اتنا یعنی کافر انسان کیا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس پر اللہ تھوڑا سا آزمائش کے لیے رزق کو تنگ کر دیتے. کافر انسان کیا کہتے فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِي، رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ کافر انسان کی بات ہے. دیکھیں کلا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم جو یتیموں کی عزت نہیں کرتے اور تم ایک دوسرے کے یتیموں کو کھانے پر ترغیب نہیں دیتے، اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ لیتے ہو، اور وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. تو یہ واقعات آج جو میں نے بتایا کہ کل جو جس پر ہم نے اینڈ کیا کہ دنیا جگہ جی لگانے کی دنیا، اس کی محبت تھوڑی سی کم کر دو. اس قدر دنیا کو نہ چاہو کہ بار بار قرآن پاک ہمیں اس طرح دیتے کہ دیکھیں. اور پھر یہ جو دنیا داروں کا ایک یہ جو ہے، یہ جو ہم نے سورہ عبسہ میں پھر پڑھا، جو کل سورہ معارج میں، کہ کافروں کا کیا حال ہو گیا. وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ، کاش میرے بیٹے بھی لے لے، بیوی بھی لے لے، بھائیوں میں لے لے، سب کو لے لے مجھے. بولے نہیں کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ، ہرگز ایسا نہیں، تیرے بدلے کوئی نہیں جائے گا. یہ تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، بلا بلاتی ہے ان کو جو دین کی طرف پیٹ کر کے اللہ کی بندگی دنیا کی طرف بھاگ رہا تھا، کھال اتارنے والی آگے. آج پھر ان لوگوں کے بارے میں پڑھا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پر جب ایک قیامت کی جو چیخ آواز، جو کانوں کو پھاڑنے والی آواز ہے، یہاں صاخہ بھی یعنی تیز آواز، کانوں کے بہرا کرنے والی آواز، قیامت کی جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن ان لوگوں کو جو دنیا کو پسند کرتے، دنیا کو مقصد بنایا، یہ ان لوگوں کی وہ حالت ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّي اپنی پیاری ماں سے، وَأَبِي اپنے پیارے ابا جان سے، وَالصَّاحِبَةِ اپنی بیوی سے، وَبَنِي اپنے بیٹوں سے. یہ ان کی حالت ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی اپنی ایک شان ہوگی، اپنے اس میں پڑا ہوگا، دوسروں کی پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگ پھر آج ہمارا در شروع اور یہ دیکھیں وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے چمکنے والے، دعا کو مستبشرہ، مسکراتے ہوئے، حشاش بشاش. یہ ہوں گے تراویح پڑھنے والے، یہ ہوں گے درس قرآن سننے والے، یہ ہیں روزے رکھنے والے، کہ وہاں بالکل رزلٹ بڑا اچھا نا. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کو چہرے ان کے اوپر گرد آلود ہے، آلود، اور ترہقہا قطرہ، ان پر سیاہی چھائی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی لوگ ہیں کافر بدکار. تو یہاں سے جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے کہ رب فرماتے ہیں کچھ چہرے، وجوہ، وجہ کی جمع وجوہ، جمع مکسر ہے. جمع مکسر جانتے ہو؟ جمع سالم تو پھر جانتے ہو کہ مجھے لگ رہا ہے نہیں جانتے، چلو ٹھیک ہے. کچھ چہرے اس دن یعنی قیامت کے دن ناظرہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا. مسلمان صحیح مسلمان بنو، ایسے نہیں قرآن میں شروع ہو گیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ. بھائی ناظرہ نہیں ہے، ایک ناظرہ ہے، ناظرہ. حافظو ضاد نہیں پڑھنا، ضاد پڑھنا ہے. یہ کہاں سے تبدیلی؟ تمہیں تبدیلیاں بڑی اچھی لگتی، دین میں تبدیلیاں نہ کرو. یہ جو ہے نا الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ یہ بیماریاں سب میں پھیل گئی ہے. ایک اہل سنت و جماعت ہے کہ یہ بڑے پختہ ہیں، دوسرے بھی ہیں ان میں کچھ آدھے ادھر چلے گئے، آدھے ادھر چلے، بٹک رہے. ہم کہتے ہیں نہیں، دعاد ہی پڑھنا ہے. یہاں ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، یہ زوا ہے، ناظرہ اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے. رب کو قیامت کے دن رب کا دیدار وہ کیا ہے جو جنت میں سب سے بیسٹ رب کا دیدار. دیکھیں معتزلہ وغیرہ انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں بلا کیف ہے.
ہم دنیا کی چیزوں سے اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے. جب قرآن میں ہے حضور نے فرمایا تم 14ویں چاند کے دیکھنے میں تمہیں کیا تکلیف ہوتی, سبھی دیکھ رہے ہو نا اسی دن قیامت کے دن بھی. اور یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ جنت کے بازار میں جائیں گے. ایک باغ ہے, بہت واقعات ہیں, بس ٹائم مختصر ہے. وَوُجُوهٌ اور کچھ چہرے یومئذ باسرہ, کچھ چہرے کیسے ہوں گے, مرجھائے ہوئے ہوں گے, مرجھائے ہوئے. اب جس کے اوپر مصیبت آنے والی کہ 302 کا کیس کے پولیسوں کے ہاتھ چڑھ گئے, اب خیر نہیں ہے. اور وہ ایسے پولیس ہے کہ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ فرشتے پھر وہی کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. یہ تو نہیں تھوڑا سا پیسہ دیکھ پھینک پھر بولے چلو 302 اور کر دے, ہمیں تو پیسہ چاہیے. وہاں یہ نہیں چلے گا. تظن یہ گمان کریں گے. تظن صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اعتراض ہے کہ وہاں تو وجوہ وہ تھا, جمع تھا, اور یہ واحد کا صیغہ, اس میں فاعل جو ہے نا ہیہ ہے. تو ہیہ ضمیر چونکہ وہ جمع مکسر تھا, اور جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث کا ضمیر جو ہے, جیسے رجال جمع مکسر ہے تو الرجال قامت بھی کہہ سکتے ہیں, حالانکہ الرجال قامو بھی صحیح ہے, لیکن قامت پھر ہیہ ضمیر فاعل ضمیر جمع مکسر کی طرف پلٹ سکے. لیکن المسلمون قامت یہ نہیں ہو سکے, وہ جمع سالم ہے, اس کے لیے جمع ہی کا ضمیر لوٹے گا. تو وہ گمان کریں گے, بلکہ ان کو یقین ہوگا ان یفعل بہا فاقرہ, کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے. اب ان کی خیر نہیں, گرفتاری ہو گئی, وہ وقت گیا, آگا وقت تیر شو, اب وہ وقت گیا. کلا ہرگز نہیں ہے, اذا بلغت التراق, ہرگز ایسا نہیں. یقیناً جس دن سانس ہے جو ہے وہ گلے تک پہنچ جائیں گی, ہنسلی کی ہڈی تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق, من راق, اور کہا جائے گا ہے کوئی دم درود کرنے والا, ہاڑ پونک کرنے والا. وظن انہ الفراق, اور یہ کافر اب گمان کر لے گا کہ وقت آ گیا مال سے جدائی, جس مال پر بڑا ناز تھا, اولاد سے, بیوی سے, دنیا سے, دوستوں سے جدائی کا وقت آ گیا. وَتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جانے کا کیا معنی؟ تو یہاں پہ انہوں نے لکھا کہ پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. ساق کا حقیقی معنی ہے پنڈلی, جو کہ مخصوص اعضاء ہے, یہاں سے آخر پاؤں تک. اور اس کا مجازی معنی ہے کسی کام یا کسی چیز کی شدت, کیونکہ جب کوئی بہت سخت یا مشکل کام کرتا ہے تو اپنی پنڈلی سے پانچے اوپر کر لیتا ہے, اور جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت سخت اور مشکل وقت ہوتا ہے. اب اس کو دو مشکلیں درپیش ہو گئی اور دو سختیاں ایک دوسرے سے لپٹ جاتی ہیں. حالت نزاع ہے, آگے مشکلات آ رہے ہیں, ایک دنیا سے انتقال کی سختی, دوسرے اپنے مال اور اولاد سے جدائی کی سختی, اسی طرح اپنے رشتہ داروں اور دوستوں سے جدائی کی پریشانی, اور دوسرے کے پریشانی کے اس کہ دنیا میں جو دل لگا ہوا تھا اب وہ ایسی جگہ قبر میں جانے والا ہے کہ وہاں کوئی ہوگا بھی نہیں, اجنبیت کی جگہ ہوگی. تو اس لیے فرمایا پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جاتی. کیا ہے؟ اور ایک یہ بھی ہے کہ بس کفن میں باندھ لیتا ہے, بس مختلف معنی کی گئی ہیں. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, اس دن اے محبوب تیرے رب کے طرف جانا ہے. مساق, ساق یسوق, عرب جو ہے نا ڈرائیور کو سائق بولتے ہیں, یا سائق, سرعہ بسرعہ, جلدی جاؤ, کہتے ہیں بتی بتی ذرا آہستہ چلیں. ساق, چلنا ہے رب کے حضور پیشیے. اب وقت گزر گیا, اس دن مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے رب کی طرف لے جائے گا, چھٹکارا نہیں ہے. فلا صدق ولا صلی, ابو جہل کے حالات بیان کہ دیکھیں مفسرین نے لکھا اس نے تصدیق نہ کی, دین اسلام رسول اللہ کی تصدیق نہ کی. ولا صلی, نہ نماز پڑھی, نہ تصدیق کی, نہ نماز پڑھی. ولیکن کذبا, لیکن اس نے جھٹلایا. وتولا, اور گردانے کی,
چار کام کیے اس نے، چار برے کام کیے، نہ تصدیق کی، نہ نماز پڑھ لی، جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ اب چار سزائیں رب ان کو فرما رہا ہے۔ ثم ذهب الى اهله طمطا، یہ کر کے پھر اپنے گھر کے طرف اکڑتا ہوا چلا، انگڑائیاں لیتے ہوئے۔ اب مرتے وقت رب فرماتے اولا لکا، تیرے لیے خرابی ہے۔ کب؟ مرتے وقت۔ ایک، چار بدعمالیاں، چار سزائیں۔ فاولا، خرابی ہو یعنی قبر میں خرابی، مرتے وقت خرابی، قبر میں خرابی، دو ہو گئی۔ ثم اولا لکا، پھر تیرے لیے خرابی حشر میں، تین ہو گئی۔ فاولا، پھر تیرے لیے خرابی جہنم میں، حالت نزاع میں، قبر میں، حشر میں، جہنم میں۔ تو بولے تو نے چار بڑے بڑے وہ کی، تو نے تصدیق نہ کی، اب تیرے لیے سختی ہے۔ تو نے نماز نہ پڑھی اور تو نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، تو اب یہ سزا ہے۔ اولا لکا، خرابی ہو پھر تیرے لیے، فاولا، خرابی ہو پھر تیرے لیے، خرابی ہو پھر تیرے لیے، ہلاکت، بربادی۔ تم اچھا آگے، ایحسب الانسان، انسان گمان کرتا ہے، ان یترک سدی، کہ انہیں ایسے محمل چھوڑ دیا جائے گا، بیکار۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بنایا؟ تو ایسے بیکار ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، امتحان ہوگا۔ افحسب انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، دنیا میں کچھ کرنا ہے، اور کرنا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو نے سمجھا کہ بس ایسے بیکار زندگی ہے، بس کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ صدا کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے محمل، بیکار۔ یعنی کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا، کافر نے، کہ اس کو ایسے محمل بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کو نہ کسی کام کا حکم دیا جائے گا، نہ کسی کام سے منع کیا جائے گا، نہ اس کو دنیا میں مکلف کیا جائے گا، نہ آخرت میں اسے ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا، بلکہ ہوگا یہ۔ علم یکن نطفتن، کیا یہ وہ حقیر نطفہ نہیں تھا؟ من منی یمنا، کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا؟ منی جس سے انسان بنتا ہے، یمنا جس کو ٹپکایا جاتا ہے، پھر ثم کان علاقۃ، پھر وہ خون کا، پہلے رحم میں یہ پانی تھا، پھر پانی لوتھڑا بنا، خلق الانسان من علق، پھر اس کے بعد پورا انسان بنا۔ سورہ 17 پارے میں ہم نے پڑھا اس کے مختلف کیٹیگریاں کہ کیسے ہوتا ہے۔ پہلے 40 دن ہوتا ہے، پھر اس کے میں چینجنگ آتی 40 دن، پھر 40 دن، پھر 40 دن، 120 دن میں یہ کمپلیٹ پورا ہو جاتا ہے، پھر آ کے روح پھونکی جاتی ہے۔ یہ بھول گیا، فخلقا، پھر اللہ نے پیدا کیا، فسوا، پھر اس کو درست بنایا۔ کیا یہ بھول گیا؟ نطفہ اس قلیل پانی کو کہتے ہیں جو مرد کی پشت اور عورت کے سینے کی پسلی کے درمیان ہوتا ہے، یہ اس سے بنا، اور یہ بھول گیا وہ گندا پانی جو کپڑے پہ لگ جائے تو دھونا ہوتا ہے، کہاں سے آیا؟ اب یہ اکڑتا ہوا۔ رب فرماتے ہیں فجعل منہ، پھر رب کریم نے بنایا اس پانی سے زوجین، جوڑا، دو جوڑے، الذکر والانثی، عورت اور مرد اور عورت، یہ دو جوڑے بن گئے۔ انسان کے دو قسمیں بنا دیے، مرد اور عورت۔ تو وہ ذات الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ کیوں نہیں؟ مرفوع حدیث عقائد و جان نے فرمایا
یا عقائد و جان جب آیت مقدسہ خود تلاوت کرتے تو کہتے تو سبحانک اللہم، بلو کیوں نہیں، تیری ذات پاک ہے یا اللہ تو قدرتوں والا ہے۔ تو یہ سرکشوں کی حالت کہ دنیا میں اللہ والے جو ہیں وہ خیر خواہی، دین کا معنی کیا ہے؟ الدین نصیحت، خیر خواہی للہ ولرسولہ وللمؤمنین، للہ ولکتابہ ولرسولہ ولعامۃ المسلمین۔ دین کیا ہے؟ خیر خواہی۔ الدین نصیحت، یہ بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ تو جب انسان خیر خواہوں کا بھی دشمن ہو جاتا ہے تو پھر اللہ ان کو صحیح سزا دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ حضور تک آیا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے عقر دکھایا اپنے دنیا کے مال اور متاع پر، انہیں کچھ ناز تھا، اللہ نے ایسے سزا دی، انہیں نشان عبرت بنایا۔ فرعون نمرود جب ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے آئے تو کیا حالت کی، اور ایک چھوٹی سی مخلوق سے انہیں ذلیل کیا۔ فرعون کی کیا حالت کی، قارون کا کیا حشر ہوا، چلتے چلتے ہزاروں۔ اب سننے والوں، بت پرستی چھوڑو، غیروں کو بھی دعوت دیتے، مسلمانوں، رسول اللہ کے دین کا کلمہ پڑھنے والوں، عملی مسلمان اور نظری مسلمان بنو، نظریاتی مسلمان۔ صرف اس سے کام نہیں چلتا کہ بس رسم اور رواج، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح دنیا کے لیے مکمل توجہ ہوتی ہے کام کرنے، لیکن یہاں تک ہمیں دکھ ہوتا ہے ان باتوں پر کہ ابو جہل نے تو نماز نہ پڑھی، وہ ماحول، لیکن آج کل کے مسلمان کی کیا حالت ہے پتہ ہے؟ میں باتیں بہت کرتا ہوں اور آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ایک منافق کی نماز ہے اور ایک مسلمان کی نماز ہے۔ 238 جگہ سورہ بقرہ کی جو آیت میں سناتا ہوں، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، پھر سورہ انعام میں، پھر سورہ مومنون میں، پھر سورہ معارج میں، پھر وہ جملہ انشائیہ تھا کہ نماز کی حفاظت کرو، پھر اللہ فرماتے میرے بندے تو نماز کو حفاظت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ نمازوں کو ضائع کرنے والے، نماز حفاظت کرنا، ہمیشہ پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ تو نمازوں کو ضائع کرنے والے، رب کریم نے سورہ نمبر 19 آیت نمبر آپ کو یاد ہے 59 میں فرمایا کہ ان کے بعد نااہل لوگ آئے، لیکن انہوں نے سب سے پہلے کام کیا، فَأَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کو ضائع کیا انہوں نے، خواہشات کی پیروی کی، جہنم کی غیہ وادی میں گئے۔ نمازوں کو ضائع، منافقین بھی تو نماز پڑھتے ہیں، لیکن سورہ نساء نمبر 142 میں ہم نے پڑھا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تیری ہر نماز سستی سے۔ متکفین حضرات، وقت پہ نماز پڑھو گے یا نہیں؟ اذان ہو گئی بس سب کو چھوڑو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بات ختم۔ پھر سورہ منافق، اس میں سورہ توبہ میں جب آئے تو 54 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نماز پڑھنے نہیں آتے مگر سود، اور نماز میں کھڑے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں کیا نہیں پڑھ رہا۔ آج مسلمان کو نہ نماز کے فرائضوں کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ سنن کا پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ پتہ ہے تو موبائل کے بارے میں پتہ ہے، پتہ ہے تو گھر کے یعنی عجیب عجیب ڈیزائن سے گھروں کے، اور ان کے پتہ نہیں کیا، یہ ڈرائنگ روم بن رہا ہے اور یہ فلانا روم بن رہا ہے اور یہ، لیکن نماز روم کسی کے گھر میں نہ دیکھا۔ مہمان روم تو ہے، ڈرائنگ روم تو ہے، ٹی وی روم تو ہے، اگر نہیں ہے آج مسلمانوں کے گھروں میں تو وہ نماز روم نہیں ہے۔ تو نیت کر لو نوجوانوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے دولت دی، گھر بناؤں گا، ایک نماز روم بھی ہوگا، ہوگا نا؟ اس میں تہجد پڑھیں گے، نماز فرض مسجد میں پڑھیں گے، لیکن نوافل وغیرہ ہاں بڑی بڑی راتوں میں پوری رات جاگ جاگ کے نماز پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ امام صاحب کو پریشان کر کے آگئے ذرا صلاۃ تسبیح تو پڑھا دے، تیرے باپ کا نوکر لگا ہوا تیرے کو صلاۃ تسبیح پڑھائے گا، آجا۔ ہمیں تو نہیں آتی، تمہیں آتا کیا؟ کھانا تمہیں آتا کہ استاد جی آجا ذرا کھانا ہمیں نہیں کھیلا، واقعی تمہیں تو کھانا بھی نہیں آتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، جو زیادہ بولتا ہے نا میں کہتا ہوں تیرے اندر ہوا بھری ہوئی ہے، تو نے تو نکاح کیا، تمہیں پتہ کہ گھر میں اٹھنا بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ کنایہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، کھل کر میں نہیں بول رہا کہ مسلمان تیرا نام تو بہت بڑا ہے، یہ طبل بلند بان در باطنی ہیچ،
बेतोशा ची तदबीर कुनी वक्त पसीज। तेरा नाम बहुत बड़ा है, ढोल का आवाज बहुत बड़ा है, लेकिन अंदर खाली होता है। मुसलमानों सब कुछ करो, कारोबार करो, बंगले बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन नमाजी बनो बस। मेरी तुम्हें नसीहत है, याद रखो कि सच्चे पक्के नमाजी बनेंगे कि 2 रकात पढ़ो तुम्हारी आंखों में ठंडक आ जाए बस। रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने फरमाया ना, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो तुम समझते हो कि ठंडक क्या होता है? वाकई नमाज खुशू से पढ़ो, क़िरात खुद सुनो, और फिर ज़रा आंखें जब छपकती है ना तो आप बोलेंगे मेरे आंखों में बर्फ़ पड़ी हुई है। ये तजर्बा तो कभी करो कि नमाज आंखों की ठंडक है या नहीं है। अब तू लगा हुआ है, कभी दुकानदारी में लगा हुआ है, कभी मोबाइल में लगा, पता ही नहीं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा। अभी मैं तुम्हें बता रहा था ना कि सूरह क़यामत से कि पूरा हमने इतना पढ़ा, सब कुछ बता रहा है, लेकिन नमाजियों से पूछो तो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा क्या पढ़ा, कोई पता नहीं है। करीम मौला से दुआ इस कुरान को समझ करके रब करीम फरमाते अफला तदब्बरून कुरान, तुम कुरान में तदब्बर नहीं करते। इतनी आसान किताब, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, अल्लाह ताला ने नसीहत के लिए बड़ी आसान की। करीम मौला से दुआ है कि मेरे बच्चे जितने भी आए हमेशा के लिए साल भर 11 महीने कोशिश करो दर्स कुरान में, इशा के बाद 15 मिनट हाजिरी दे बस। देखता हूँ इस अपने वादे पर वफा कौन करता है। इंशाअल्लाह बोलो सही टाइम होगा तो लाजमी आएंगे इंशाअल्लाह। करीम मौला आज हमारे सूरह क़ियामत का दर्स ख़त्म हुआ, इसको कबूल फरमा। करीम मौला हमें सही बयान करना नहीं आता, हमारे अंदर इल्मिया कमज़ोरियाँ हैं, हमारे अंदर मुख्तलिफ़ कमज़ोरियाँ हैं। या अल्लाह ताला तो हमें ताकत अता फरमा, तेरे इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचा। या अल्लाह तकब्बुर हसद से बचा, इस कुरान की बरकत से हमारे रूहानी जिस्मानी अमराज को दूर फरमा। करीम मौला परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, बे औलाद को नेको सालिह औलाद अता फरमा। नेकोकारों को जिन्होंने इस रमज़ान में तरावी पढ़ी, रोज़े रखे, 5 दिन नमाज पढ़ी और 7 नवाफिल भी पढ़े, या अल्लाह उन्हें मज़ीद आखिरी सांसों तक अमाल सालिह हमें फस्तबिकुल खैरात वाले बना दे। या अल्लाह जो कमज़ोर रहे अल्लाह उन्हें भी अभी ज़िंदगी है, अभी मौका है, या अल्लाह उन्हें तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के महरूमीनों की मग़फ़िरत, ज़िंदों को दीन इस्लाम पर जी नसीब और मौत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।